اب پروگرام کو میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہمارے آج کے پروگرام کی صدارت وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کر رہے ہیں۔ میں نصر اللہ بلوچ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور صدارتی خطاب کریں۔ نصر اللہ بلوچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم استاد محمد علی تھاپڑ صاحب، ماما قدیر صاحب، آمینہ بلوچ صاحب، شاہ صاحب، وہاب صاحب اور آج کے اس سیمینار میں شریک خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کی دن منائی جا رہی ہے۔ اس دن کو بنانے کا مقصد اور اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ جن ممالک میں یا جن سوسائٹیز میں جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ پامال ہوتے ہیں، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے اور ان کی روک تھام کے حوالے سے کام کی جاتی ہے۔ اور معظم معاشروں میں جب یہ دن منایا جاتا ہے تو اس دن میں تمام سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز اور حتیٰ کہ حکومتی نمائندے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں، اور وہاں پہ جن چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کو باقاعدہ حکومت کی سطح پر نوٹ کی جاتی ہے، اور جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہاں اس ایریا میں یا جو ماورائے آئین اقدامات ہوئے ہیں ان کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں کہ یہاں جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ان کے لوگ موجود ہوں گے اور وہ ان چیزوں کو بغور سنیں گے بھی، اور جن جن چیزوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان پہ غور بھی کریں گے، بجائے ہم پہ یہ لیبل لگائیں کہ یہ لوگ غدار ہے، یہ انڈین فنڈڈ ہے اور یہ ریاست کو بدنام کرنے کی وجہ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ان کو گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے اس کے حوالے سے ہم 2-3 دنوں سے پریس کلب کے ساتھ ہماری میٹنگز بھی ہوئے تھے۔ لاسٹ میں کل پریس کلب کے صدر نے باقاعدہ ہدایت جاری کی کہ اس سیمینار سے آپ ان لوگوں سے پیسے بھی نہیں لیں اور ان کے جو چائے اور بسکٹ کا وہ سسٹم ہے یا دوسرے چیزیں ہیں وہ بھی آپ ان کو دے دیں۔ تو میں ان کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انہی لوگوں کی وجہ سے آج جو پنجاب کے خلاف بلوچ قوم کے دل میں جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن جن کو نفرت کم کرنا ہوتا ہے یا جن کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نفرت کو ہوا دے رہے ہیں اور وہ ہر نفرت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے۔ میں اس وجہ سے جو لاپتہ افراد کا درد اور اذیت ہے وہ مختصراً آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود ایک افیکٹڈ فیملی سے میرا تعلق ہے۔ علی اصغر بنگلزئی میرا انکل ہے جو بلوچستان سے پہلا سیاسی کارکن ہے جس کو مشرف دور میں اٹھایا گیا۔ اس کے حوالے سے ہم نے پرامن جہد بھی کی۔ یہاں کے انصاف کے فراہمی کے لیے اداروں کے دروازوں کو بھی ہم نے کھٹکھٹایا، صوبائی گورنمنٹ سے لے کے وفاقی گورنمنٹ تک ہم وہاں تک بھی اپنی آواز پہنچائی، لیکن ان 20 سالوں میں ہمیں انصاف نہیں ملا۔ آپ یقین جانیں کہ علی اصغر بنگلزئی کے بیٹے کا شادی تھا، جب اس کو بلوچی دستار پہنایا گیا اور جو ہمارے بلوچی خواتین ہیں جو رسم و رواج کے مطابق وہ بلوچی گانے گا رہے تھے، تو اس دوران جیلانی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیلانی کیا وجہ ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے میرا والد یاد آ رہا ہے،
کاش آج میرا والد ہوتا، وہ مجھے پگڑی پہنا دیتا، وہ مجھے میرے کپڑے پہنا دیتا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور اذیت ناک بات کی، وہ یہ تھا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میرے والد اس دنیا میں نہیں ہے، تاکہ میں زندگی بھر کی تذبذب سے مجھے نجات مل جاتا۔ تو اس طرح جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے ان 20 سالوں میں، آپ لوگ یقین جانو وہ خوشی کا موقع جب علی اصغر کی یاد آ جاتی ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے اور بھی خاندان ہیں، ہمارے صافی برادری کو معلوم بھی ہوگا کہ احتجاجوں میں جب وہ اپنے بیٹے کی وہ تصویر نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی فیملیز ہیں کوٹا میں جن کے بچے 6 سالوں سے لاپتہ ہے، وہ جس دن سے اس کا بیٹا لاپتہ ہے اس دن سے اس کا والدہ آ کے مین گیٹ پہ سو جاتا ہے، اس کو اٹھا کے گھر میں لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ آؤ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی انتظار کر رہا ہوں تاکہ میرا بیٹا آ جائے۔ تو 4 سالوں سے متواتر اس کا یہی طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیملی ہے جس کے پہلے بیٹے کو اٹھایا گیا، اس کا والدہ بولنا کم کر دیا اور کھانا پینا کم کر دیا۔ جب دوسرے بیٹے کو اٹھا دیا تو اس نے بالکل بولنا ہی بند کر دیا اور کھانا پینا بھی بند کر دیا اور وہ اس دنیا سے رحلت کر کے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اذیت ہے، اس اذیت کو سوچنا چاہیے۔ یہ ریاست کے منہ پہ ایک مالک ہے، یہ ریاست کے انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں کے منہ پہ ایک کالک ہے، یہ حکمرانوں کے منہ پہ کالک ہے، یہ یہاں کے طاقتور اداروں کے منہ پہ سیاہی کا ایک دبا ہے۔ اس دبے کو ان کو صاف کرنا چاہیے اور اس دبے کو ان کو صاف کرنا ہوگا، اور جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، ان مسئلوں کو ہم تقریباً مشترکہ طور پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے زیر اہتمام تمام اداروں تک ہم لوگوں نے ان کو پہنچایا ہے، لیکن آج تک کچھ بھی وہاں سے رزلٹ نہیں آیا ہے، نہ کوئی انصاف ملا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ ادارے بنائے گئے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان کا جو شاعر ہے علامہ اقبال، وہ خود کہتا ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے گوشہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ بالکل یہ شعر ان پہ واجب آ جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ بلوچستان میں اگر دیکھا جائے ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے حوالے سے 70 سالوں سے بلوچستان میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ جب کبھی بھی حقوق کے حوالے سے، اپنے آئینی رائٹس کے حوالے سے، اپنے جائز حقوق کے حوالے سے لوگوں نے آواز اٹھائی اور ان آواز ان طاقتور اداروں کو ناگوار گزری، ان کو بزور طاقت خاموش کرانے کی کوشش کی گئی، ان کو زندانوں میں ڈالا گیا، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی گئی اور وہ کئی سالوں سے زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ گوادر کا مسئلہ لے لے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں لوگ بنیادی مسائل کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں کے جو ماہی گیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدیوں سے یہاں پہ آباد ہے، سب سے پہلے گوادر پر ہمارا حق ہے، ہمیں فیسلیٹیٹ کیا جائے، ہمیں سہولیات فراہم کیا جائے اور گوادر میں ہمیں شکار کے لیے چھوڑا جائے۔ لیکن سی پیک کے نام پر چین وہاں آ کے وہاں پہ قابض ہوا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو مراد دیں گے، ترقیاتی کام کریں گے، لیکن سب کے سامنے ہے کہ آج گوادر کے اندر جو فشنگ ہو رہا ہے، جو مچھلیوں کی شکار ہو رہا ہے، وہ جدید طریقے سے وہاں سے شکار کر کے لے جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے وہ بلوچ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے، وہ بلوچ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اور خون لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں سوئی میں وہاں سے گیس نکلتا ہے، وہاں کے لوگوں کو گیس میسر نہیں ہے، تو وہاں پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ان آوازوں کو بھی بزور طاقت دبایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن ان آوازوں کو بھی خاموش کیا جا رہا ہے۔
تو لوگ سالوں سے انصاف کے لیے چیخ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان اداروں کو، ان ملک کے طاقتور اداروں کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سوچے۔ ابھی آپ حیات کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، برمش کا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، گوادر میں آپ لوگوں کا ہجوم دیکھیں تو لوگوں میں غیر آئینی اقدامات، ماورا آئین اقدامات، انسانیت سوز مظالم کے خلاف ایک غم اور غصہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان طاقتور اداروں کو احساس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حل کرے۔ تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اب بھی آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اب بھی آپ کو بلوچ کا احترام کرنا ہوگا، اب آپ کو بلوچ کو انسان سمجھنا ہوگا اور ان کے جو جائز رائٹس ہے وہ آپ ان کو فراہم کرنا ہوگا۔ آخر میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بہت سے چیزوں پہ بات ہوئی ہے۔ آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں ریاست کو کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ جو مومنٹ چل رہی ہے وہ ایک سیاسی مومنٹ ہے، جن کو اس نیچ پہ پہنچانے میں بھی ریاست اور ریاستی اداروں کا ہاتھ ہے۔ نہ یہاں پر کوئی چور ہے، نہ کوئی یہاں پہ ڈکیت ہے۔ ہم آج انسانی حقوق کے دن کے مناسبت سے اس اسٹیج سے میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے میں طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے، بلوچستان کے مسئلے میں ڈائلاگ کی جائے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے اور ان کے جو حقوق ہے، ان کو جو جائز حقوق ہے ان کو مانا جائے اور یہ جو ظلم اور زیادتی ہے ان کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لوگے تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے چپے چپے سے لوگ نکلیں گے، پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آخر میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کی طرف سے آج کے منتظمین کا اور آج کے اس سیمینار میں شرکت کرنے والے سب دوستوں کا اور خاص کر پریس کلب کے دوستوں کا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے ایونٹس جاری رکھیں گے اور ان ظلم اور زیادتیوں کے خلاف اپنا پرامن مذمت جاری رکھیں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ 73 سال قبل مہذب دنیا نے عہد کیا تھا کہ کوئی فرد تشدد، جبر اور غیر انسانی سلوک کا شکار نہیں ہوگا۔ آج 73 برس بعد مہذب دنیا انسانی حقوق کے مسئلے سے ایک قدم آگے نکل کر جانوروں کے حقوق کے بحث میں مصروف ہے، جبکہ کرۂ ارض کے اس ٹکڑے میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں وہاں نہ اقلیتوں کو حقوق محفوظ ہیں، نہ ہی عورتوں کے اور نہ مخلوق قوموں کو کوئی حق حاصل ہے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج ہمارے انحطاط پذیر معاشرے کے انسان سے مہذب دنیا کا کتا زیادہ حقوق کا مالک ہے، جبکہ اس خطے میں انسانی حقوق کے حوالے سے بلوچستان سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے، جہاں انسانی حقوق کی پامالی کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ سیاسی و انسانی حقوق کے کارکنان، دانشور، اساتذہ، ڈاکٹر، صحافی سمیت معصوم اور بے گناہ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بلوچستان آج انسانی حقوق کے حوالے سے مکمل ایک بلیک ہول بن چکا ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف شدید انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مین اسٹریم میڈیا اور مین اسٹریم سیاسی پارٹیاں بھی بلوچستان میں ریاستی مظالم کی خاموش حمایتی ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چیک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کئی لاپتہ افراد کہیں باہر ملکوں میں تو نہیں ہیں۔ یہ حکومت بلوچستان کی طرف سے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے الفاظ ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ رہنما جو کراچی کی ایک بزرگ سیاسی شخصیت جو
कराची की बलोच कम्युनिटी के लिए एक सायादार सियासी दरख्त है जिसके साए में हम सब पलते हैं और पढ़ना अपना फ़ख्र समझते हैं। ख्वाजा यूसुफ मस्ती ख़ान जो बीमारी की हालत में ग्वादर गए, ग्वादर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए, तो उनको वहाँ पर बलोच पुलिस ऑफिसर ने FIR दर्ज करके उनको कल गिरफ्तार किया। आज तो खैर ख्वाजा की ज़मानत पर रिहाई होगी है, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। जब नवाज़ शरीफ पंजाब से मार्च के लिए निकलते हैं तो इस्लामाबाद से हुक्म जारी किया जाता है कि नवाज़ शरीफ को उनके काफ़िले के समेत गिरफ्तार किया जाए, तो पंजाब पुलिस वहाँ पर अपने बेल्ट और अपनी कैप उतारकर सड़कों पर फेंक देती है, कहती है कि हम अपने पंजाब के लीडर को गिरफ्तार नहीं करेंगे। बलोच तो कद पा पंजाबिया भी न बिकते, ये तो पेशदाश्त पौती बलोचिया। ये बलोच ने दिखाया कि एक बुजुर्ग रहनुमा जो बीमारी के बावजूद यहाँ से ग्वादर गए, वहाँ की आवाम के लिए, उनके साथ ग्वादर पुलिस का ये रवैया, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम जहाँ लेवीज और पुलिस में हमारे अपने बलोच भर्ती हैं, क्या हम उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं? लास्ट में आप तमाम मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, बलोच यकजहती कमेटी कराची की जानिब से आज का ये सेमिनार तरतीब दिया गया था, जिसमें तमाम मेहमान ग्रामी ख़ासकर ख्वाजा मीर मोहम्मद तालपुर साहिब हमारे साथ शरीक रहे। वो हैदराबाद से आए। बाकी तमाम मेहमान ग्रामी आप सबका शुक्रिया।